الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ائت لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. سورۃ المؤمن کی آیات نمبر 26 اور 27 تلاوت ہے. گزشتہ آیات میں مؤمن آل فرعون کی نصیحت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور سب سے پہلے تو مؤمن آل فرعون نے فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ نصیحت کی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. پھر دوسری نصیحت اس نے یہ کی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج ملک مصر میں تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری سلطنت ہے، تمہارا حکم چلتا ہے، تمہارا سجدہ چلتا ہے. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سچی ہوئی اور ان کے کہنے کے مطابق عذاب آ گیا تو پھر تمہیں کون بچائے گا. پھر مؤمن آل فرعون نے کہا انی اخاف علیکم یوم التناد، میں بڑا خوف کھا رہا ہوں، بہت ڈر رہا ہوں کہ جس دن چیخ و پکار ہوگی اس دن تم کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا. دیکھو جاءکم یوسف من قبل بالبینات، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی ملک مصر میں یوسف علیہ السلام بھی آئے ہیں. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور تم نے ان کے معاملے میں بھی شک کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری طرف اپنے پیغمبر اور نبی کو بھیجا ہے، صاحب کتاب نبی کو بھیجا ہے. اس نبی کی بات کو مانو، اس نبی کا اتباع کرو اور اس نبی کی ہر بات پر آمین کرو. اب جو آیات تلاوت ہوئی ہیں، آیات کا ترجمہ دیکھیے. مؤمن آل فرعون وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی تقریر کے دوران ہی فرعون کہتے ہیں وقال فرعون یا ہامان ائت لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون اپنے وزیر ہامان سے کہتے ہیں کہ اے ہامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا کہ اس عمارت پر چڑھ کر میں آسمانوں میں جھانک سکوں، دیکھ سکوں، اور موسیٰ کے خدا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مؤمن آل فرعون کی نصیحت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس نے کتنی آیات اس نصیحت پر مشتمل ہے، اور ہر لحاظ سے مؤمن آل فرعون نے آگاہ کیا ہے، فرعون کو متنبہ کیا ہے. لیکن درمیان میں فرعون نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں مؤمن آل فرعون کی گفتگو کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، اور اس نے بیچ گفتگو میں اپنے وزیر کو مخاطب کیا. حامان
یہ فرعون کا وزیر تھا۔ ایک آیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ۔ فرعون بادشاہ، حامان اس کا وزیر اور قارون یہ اس زمانے کا امیر ترین آدمی۔ تو فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایک اونچی عمارت بنائے، ایک بلڈنگ بنائے، اور فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، اس بلند عمارت پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کو الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ موسیٰ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹا انسان ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر دل سے خوف زدہ ہو چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت فرعون دل سے تسلیم کر رہا تھا، لیکن صرف اپنے درباریوں کو اور اپنے ارکان سلطنت کو دکھانے کے لیے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارا بادشاہ کتنا نڈر ہے اور ہمارا بادشاہ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے خوف زدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے، تو اسے اپنا ہر برا عمل وہ اچھا نظر آ رہا تھا، ہر عمل بد وہ اسے خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اور یہ تو قرآن مجید میں جا بجا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کوئی معجزہ دکھاتے، فرعون کی قوم پر کوئی آفت کوئی مصیبت آتی، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا اور کہتا کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ آفت یہ مصیبت ٹل جائے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، وہ تکلیف وہ مصیبت آفت ختم ہو جاتی تھی، اور یہ پھر اپنی اسی متکبرانہ چال میں آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی ساری چال بازیاں اس کے لیے تباہی کا راستہ بن گئی۔ جو راستہ اس نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس راستے کے اندر اس کے لیے تباہی رکھی۔ جو چال اس نے چلی، جو ہیلا اس نے کیا، جو حربہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا، اللہ تعالی نے اسی چال اسی حربے کے اندر فرعون کی تباہی اس کا مقدر بنا دی، اور اس کی قوم کی تباہی اس کا مقدر بنا دی۔ گزشتہ آیات جو گزری ہیں ان میں اللہ تعالی نے متکبر کا لفظ 2 دفعہ استعمال فرمایا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شخص سے جو متکبر المزاج آدمی ہے۔ پھر اگلی آیات میں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہ متکبر المزاج آدمی کے دل پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتے ہیں، پھر اسے اندھیرے میں پھر اسے روشنی میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے، اچھائی میں اسے برائی نظر آتی ہے، پھر وہ اپنے لیے وہ راستے استعمال کرتا ہے، وہ حربے اپنے لیے استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کیا، اس نے ہر حربہ ایسا استعمال کیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر سکے، موسیٰ علیہ السلام کو نیچا ثابت کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دینی تھی، سو آپ کو عزت ملی۔ فرعون کو اللہ پاک نے ذلیل کرنا تھا، سو یہ ذلیل اور خوار ہو۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اس میں فرعون اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، کیا تم دیکھ نہیں رہے الیس لی ملک مصر، کہ یہ ملک مصر میرا ہے، اس پر میں حکمران ہوں۔
وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ میرے حکم سے یہ نہریں چل رہی ہیں، میرے حکم سے یہ دریائے نیل چل رہا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ کون تمہارا الہ ہے، کون تمہارا رب ہے، کون تمہارا خدا ہے، کس نے تمہارے سروں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ اور پھر فرعون نے بھی کہا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ بہتر ہیں؟ ولا یکاد یبین، حالانکہ وہ اپنا ما فی الضمیر صحیح معنی میں بیان کرنے پر قادر نہیں۔ یہ فرعون کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بیان فرمائی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو وہ عبرت کا نشان بنایا کہ آج بھی ملک مصر میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ دیکھو تکبر کا انجام کیا ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے متکبر مزاج انسان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی ہے۔ اس کے اچھے کام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تباہی کے راستے بنا دیتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس گفتگو کو بیان فرمایا ہے۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں پھر مؤمن آل فرعون کی نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اگلی 8-10 آیات میں یہ مؤمن آل فرعون کی نصیحت اور ترغیب کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی